منہاج النبوہ. تو سر مملوکیت کے حوالے سے جو بادشاہت ہے، جمہوریت کا جو تصور ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہے. اور جب وہ قریب المرض تھے تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی کی تشکیل کی کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ امیر ہوگا، اس کے علاوہ باقی اس کی اطاعت کریں گے، اور جو بھی اس کے بعد اس کی نافرمانی کرے گا اس کا سر قلم دیا جائے گا. دور جدید کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست ہمارا حق ہے، اور وہ اپنا ایک نظریہ جو بھی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے تو عوام جو سلیکشن کرتی ہے وہ سلیکشن کیسے کر سکتی ہے، اور جو جمہوریت ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے. ماشاءاللہ بہت لمبا سوال اور بہت سارے لمبے جواب کا متقاضی. اس میں ایک لیکچر نہیں بلکہ کئی لیکچرز درکار ہیں. میں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک ان 4 ادوار کا تعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں میں نے ذکر کیے، ان 4 ادوار کا کسی طریقہ کار کا ساتھ تعلق نہیں ہے. حکومت بنانے کا طریقہ کار اور بات ہے. جو ادوار ہیں وہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے، مطلب ہو سکتا ہے جہاں ملکن عادن کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی جمہوریت کے ذریعے سے برسر اقتدار آ رہے ہوں یا کسی اور ذریعے سے برسر اقتدار آ رہے ہوں. اصل میں اس سے اس کی نوعیت نہیں بدلتی، طریقہ کار اور چیز ہے، اور اس کی جو حکومتی خصوصیت ہے، حکمرانی کی خصوصیت ہے، وہ اور چیز ہے. جب تک وہ علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کو یعنی اصولی اعتبار سے وہ ملکن عادن ہو سکتی ہے، وہ ملکن جبرین ہو سکتی ہے. اور جب تک وہ دیکھیں، نبوت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ نبوت تو مکمل ہو گئی. اور لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہو سکتی ہے. ان اصولوں پر جو بھی حکومت قائم ہوگی، چاہے وہ ووٹوں کے ذریعے سے آئی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے، چاہے وہ مشاورت کے ذریعے سے آئی ہو، حتیٰ کہ وہ ایک طریقہ کار ہے بنانے کا. اس کو آپ شورا کہہ سکتے ہیں، شورائیت اس کا نام دے سکتے ہیں، اس کا نام آپ جمہوریت رکھ سکتے ہیں، آپ اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، وہ ایک طریقہ کار ہے حکومت بنانے کا. حتیٰ کہ بعض ہمارے جو سیاست شرعیہ کے اوپر جن اسلاف نے لکھا ہے، وہ تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کوئی شخص چاہے غاصب بھی ہو حکمرانی کے لیے، اس نے غصب کر کے بھی حکمرانی لی ہو، اگر اس کے اصول حکمرانی کے نبوی ہوں گے تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہو، وہ چاہے نومینیشن کے ذریعے سے آیا ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نومینیشن کے ذریعے سے آئے تھے، اور نومینیشن کے وہ کوئی جمہوریت کے ذریعے سے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی ان کو کوئی کسی شورا نے منتخب کیا تھا، وہ نومینیشن کے ذریعے سے آئے تھے. اور نومینیشن کو آپ طریقہ کار کے اعتبار سے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں. کسی موقع پر وہ صحیح ہوگی، کسی موقع پر وہ غلط ہوگی. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالاتفاق یہ گویا امت مسلمہ کا متفق علیہ یہ موقف ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. اور حالانکہ درمیان میں انہوں نے، اور یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو راوی ہیں نا، اس کے جو تابعی ہیں، اس کے راوی حبیب بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث سنی تھی نعمان بن بشیر سے. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث سنی تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی ہیں. لہذا نعمان بن بشیر، اور حدیث میں ایک حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حضرت نعمان نے ان سے کوئی بات پوچھی تھی. گویا جس وقت حضرت نعمان کو کے کہنے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ڈائریکٹ راوی ہیں، اگرچہ اس حدیث کو بیان کرنے میں نعمان بن بشیر کے ساتھ حضرت حذیفہ کا نام بھی ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو حبیب بن سالم جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت نعمان بن بشیر سے، وہ زندہ تھے.
انہوں نے خط لکھا نعمان بن بشیر کے بیٹے یزید کو، یزید بن نعمان بن بشیر کو، ان کو خط لکھا کہ یہ حدیث تمہیں یاد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور ان کو بتایا کہ یہ تمہیں یاد، انہوں نے کہا ہاں یاد ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو حکومت آئی ہے یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ نہیں ہے، اور ملکن عادن اور ملکن جبریتن کے بعد یہ آئی ہے، یعنی وہ اس وقت کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے. کیوں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کسی دور کو قرار نہیں دیا، یعنی پہلا خلافت اعلی منہاج النبوہ اور جو ملکن عادن اور ملکن جبریتن کے بعد آنی ہے وہ آخری ہونی ہے، اس کے بعد کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ ثم سکتا ہے، آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے، اس کا مطلب وہ آخری دور ہے. تو جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو ان کو تو اس وقت احساس نہیں تھا کہ ابھی کتنی صدیاں باقی ہیں، ان کا تو خیال یہی ہے کہ یہ آخری دور ہے ہمارا. لہٰذا وہ حدیث جب ان کو سنائی گئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور یزید بن نعمان بن بشیر جو تھے ان کا وہ بھی بڑے خوش تھے کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کرے کہ ہم وہ ہوں جو امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ہم اعلی منہاج النبوہ جو خلافت ہے ہم اسی کے پیروکار ہوں، اسی کے پیروکار بنیں. اور انہوں نے پھر یہ حدیث جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تو حدیث میں آتا ہے، حضرت حبیب بن سالم کہتے ہیں فسر بہ وعجبہ، وہ بڑے خوش ہوئے اس کو سن کے اور بڑا پسند کیا اس حدیث کو. اور وہ اس لیے ہی انہوں نے ان کو پسند آئی یہ بات کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر آج اصولی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر حکومت کر رہے ہیں تو یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آخری دور کی ہو. لہٰذا آپ کے سوال کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، ایک طریقہ کار ہے، ایک اصول حکمرانی. لہذا اصول حکمرانی کے اعتبار سے خلافت اعلی منہاج النبوہ وہ ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں پر حکومت کی جائے گی. جیسے آج بھی ہم ریاست مدینہ کا راگ الاپ رہے ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کا انداز اپنا لیں تو چاہے ہم جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، چاہے ہم غصب کے ذریعے سے بھی آئے ہوں، اگر وہ اصول حکمرانی مدینہ منورہ والا ہوگا تو وہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ہوگی. اور اگر وہ حصول حکمرانی نہیں ہوگا تو پھر صرف کہہ دینے سے، نام رکھنے سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، اسی طرح نام رکھنے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، وہ ان اصولوں کے مطابق بنتی ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق اس طریقہ کار کے ساتھ ہے. جس طریقے سے بھی حکومت آئے اس کا تعلق اصول حکمرانی کے ساتھ، اور اگر اصول حکمرانی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ خلافت اعلی منہاج النبوہ ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم.